اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ پر ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ پر ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ دلوں کے حوالے سے ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کیسے صاف کریں۔ ہم دوسروں کے دلوں کو تو دیکھتے ہیں، لیکن اپنے دلوں میں شاید جھانکنا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھی دلوں میں جھانکنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ دوسروں کے دلوں کو جج کرنا ہمیں آتا ہے، لیکن اپنے دلوں کو جج کرنا ہم کب سیکھیں گے؟ سب سے پہلے جن کے دل صاف ہوتے ہیں، جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، ان کے سارے کام صاف ہوتے ہیں، ان کے سارے کام اچھے ہوتے ہیں، ان کے سارے کام نیک ہوتے ہیں۔ جن کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے، ان کے سارے کام خرابی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ صرف دل کا معاملہ؟ جی ہاں، صرف ایک جو دل ہوتا ہے وہی آپ کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ آپ کی نیت اور آپ کے دل میں جب کھوٹ ہوتی ہے تو سارے کام خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اور آپ کے دل میں کھوٹ نہ ہو تو ہر کام آپ کا ایمانداری کی طرف چلا جاتا ہے، اچھی نیک نیت سے کیا ہوا کام برکتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف رکھیں دوسروں کے لیے، چاہے کوئی کام کر رہے ہیں تب صاف رکھیں، کچھ بات کر رہے ہیں کسی کے لیے تب صاف رکھیں، کسی کا کچھ دیکھ رہے ہیں تب صاف رکھیں، اپنے دل میں حسد نہ لے کر آئیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی کوئی چیز دیکھی، نئی گاڑی دیکھی، کوئی نیا بنگلہ دیکھ لیا تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کے دلوں میں حسد آ جاتا ہے، وہ حسد کے شکار ہو جاتے ہیں، اپنے دلوں میں وہ بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بغض سے وہ جن کے یہاں بنگلہ اور گاڑیاں آگے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کی اپنی صحت پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ کی اپنی نیت پہ فرق پڑ رہا ہے، آپ اللہ کے سامنے برے بن رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جب اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو پھر آپ اس دل میں کیسے یہ باتیں رکھ سکتے ہیں؟ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، دل کو صاف کریں۔ جب آپ دل صاف کریں گے آپ کے سارے کام صاف ہو جائیں گے، آپ دل ٹھیک رکھیں گے، اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں گے، آپ کے ہر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اچھے اور نیک دل کی توفیق دے، اور نیک دل جو ہوتے ہیں وہی کامیابی کی جانا چاہتے ہیں۔ اور ہمیشہ صبر سے کام لیں، دوسروں کی چیز دیکھیں ماشاءاللہ بولیں اور دعا کریں کہ یا اللہ آپ اس سے دے سکتے ہو تو اللہ جی آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں، تو مجھے بھی اس چیز کی توفیق دیں۔ تو جب بھی کسی کے کچھ دیکھیں تو اپنی دلوں میں برائیاں نہ لائیں، دوسروں کے لیے بغض نہ لائیں، دوسروں کے لیے کینہ نہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بغض اور کینے کرنے والے لوگ بہت ناپسند ہیں۔ ہم نے اللہ کے پسندیدہ بندے بننے ہیں، ہم نے بھی وہ چیز حاصل کرنی ہے جو دوسروں کے پاس ہے۔ جن کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بغض آتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے دلوں میں بغض لانے کے بجائے اللہ سے وہیں پر دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نیک کر دے اور ہمیں بھی وہ چیز عطا کر جو ان کو دیے۔ آپ انہیں دے سکتے ہیں، آپ ہمیں بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز سے خوش ہوتے ہیں، دوسرا آپ کا بغض نہیں آیا دل میں، چاہے شیطان جتنا بھی بغض ڈالنے کی کوشش کرے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ چیزیں پسند آئیں گی، تو جو چیز ان کے پاس ہے اس سے زیادہ اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جو چیز آپ دیکھ کر یہ دعا کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اچھی چیز ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاف نیتوں اور صاف دلوں والوں کو میں آسمان تک لے کے جاتا ہوں، ان کو اتنی کامیابیاں، اتنی اونچائیاں دیتا ہوں کہ وہ آسمان تک کو چھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے بھی اپنے دلوں کو نیک کرنا ہے، ہم نے بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ہم نے بھی اپنے دلوں سے بغض نکالنے ہیں۔ دوسروں کے لیے جو بغض کینے ہمارے دلوں میں ہیں اس کو نکال کے اور محبتوں کو ڈالنا ہے، اپنائیتوں کو ڈالنا ہے، اپنے رشتوں کو محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، محبت کی نظر دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے کے نیچے رکھے، اور ہمارے دلوں میں جو بغض اور کینے ہیں اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبتیں ڈالے ہمارے دلوں میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔